قدیم فارس کے ایک شہر میں دو بھائی رہتے تھے، قاسم اور علی بابا۔ قاسم نے ایک امیر عورت سے شادی کی اور اپنے والد کا کاروبار سنبھال کر ایک بڑا تاجر بن گیا، جبکہ علی بابا نے غریبی کو اپنا مقدر سمجھ کر صبر کیا۔ وہ روزانہ اپنے 3 گدھے لے کر جنگل جاتا، سارا دن کڑی دھوپ میں لکڑیاں کاٹتا اور انہیں شہر لا کر بیچتا تاکہ اپنی بیوی اور بچوں کا پیٹ پال سکے۔ ایک دوپہر جب علی بابا جنگل کے گھنے حصے میں لکڑیاں اکٹھی کر رہا تھا، اسے دور سے زمین لرزتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے دیکھا کہ گھوڑوں پہ سوار 40 مسلح افراد تیزی سے ایک بڑی پہاڑی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ علی بابا نے اپنی جان بچانے کے لیے ایک اونچے اور گھنے درخت پر چڑھ گیا۔ گھڑ سواروں کا ایک سردار ایک بڑی چٹان کے سامنے کھڑا ہوا اور بلند آواز میں پکارا، کھل جا سم سم۔ ایک زوردار آواز کے ساتھ چٹان میں چھپا ہوا دروازہ کھل گیا۔ تمام چور اندر چلے گئے۔ کچھ دیر بعد جب باہر آئے تو ان کے ہاتھ خالی تھے۔ وہ اپنا لوٹا ہوا مال اندر چھوڑ آئے تھے۔ سردار نے کہا، بند ہو جا سم سم، اور وہ وزنی چٹان دوبارہ جڑ گئی۔ چوروں کے جانے کے بعد علی بابا تجسس اور ڈر کے عالم میں نیچے اترا۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں وہی الفاظ کہے، کھل جا سم سم۔ دروازہ کھلتے ہی علی بابا کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ وہ کوئی عام غار نہیں تھی، بلکہ ایک بہت بڑا کمرہ تھا جو ریشمی کپڑوں، ہیرے جواہرات، سونے کی اینٹوں اور اشرفیوں سے بھرا پڑا تھا۔ علی بابا نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنی ضرورت کے مطابق 3 تھیلے سونے سے بھرے، انہیں لکڑیوں کے نیچے چھپایا اور گھر آ گیا۔ علی بابا کی بیوی نے جب یہ دولت دیکھی تو حیران رہ گئی۔ اس نے قاسم کی بیوی سے ترازو مانگا تاکہ سونا تول سکے۔ قاسم کی بیوی نے تجسس میں ترازو کے نیچے تھوڑی سی گوند لگا دی، جس پر سونے کا ایک سکہ چپک گیا۔ جب قاسم کو پتہ چلا، اس نے علی بابا کو بہت دھمکایا اور غار کا پتہ پوچھ لیا۔ لالچی قاسم 10 خچر لے کر غار پہنچا اور اندر داخل ہو گیا۔ دولت دیکھ کر اس کی عقل ماری گئی، لیکن جب واپسی کا وقت آیا تو وہ جادوئی الفاظ بھول گیا۔ کھل جا چاول، کھل جا جو، پکارتا رہا، لیکن پتھر نہ ہلا۔ تھوڑی دیر بعد چور واپس آ گئے۔ انہوں نے غار کا راز جاننے کے جرم میں قاسم کے ٹکڑے کر دیے۔ چوروں کا سردار سمجھ گیا کوئی اور بھی ہے جو اس راز سے واقف ہے۔ وہ تیل کا سوداگر بن کر علی بابا کے گھر مہمان بنا۔ اس کے پاس 40 مٹکے تھے، جن میں صرف ایک میں تیل تھا، اور باقی مٹکوں میں ایک ایک چور ہتھیار پکڑ کر چھپا ہوا بیٹھا تھا۔ ان کا منصوبہ تھا کہ آدھی رات کو جب سب سو جائیں گے تو وہ باہر نکل کر علی بابا اور اس کے خاندان کو ختم کر دیں گے۔ علی بابا کی وفادار خادمہ مرجینہ رات کو چراغ جلانے کے لیے تیل ڈھونڈ رہی تھی۔ جب وہ مٹکوں کے پاس سے گزری تو ایک مٹکے سے آواز آئی، کیا باہر نکلنے کا وقت ہو گیا ہے؟ مرجینہ نے ہمت نہ ہاری اور مردانہ آواز میں کہا، نہیں، ابھی نہیں۔ وہ فوراً باورچی خانے میں گئی، ایک بہت بڑے دیچکے میں پانی بھرا، اسے چولہے پہ رکھ کر خوب ابالا۔ جب پانی کھولتا ہوا خطرناک حد تک گرم ہو گیا تو وہ خاموشی سے صحن میں آئی۔ اس نے ایک ایک کر کے ان تمام مٹکوں کے ڈھکن کھولے جن میں چور چھپے بیٹھے تھے، اور ان میں کھولتا ہوا گرم پانی ڈال دیا۔ چوروں کو کچھ سنبھلنے کا موقع بھی نہ ملا اور وہ مٹکوں کے اندر ہی ہلاک ہو گئے۔ جب سردار نے رات کو اشارہ کیا اور کوئی باہر نہ نکلا تو وہ مٹکوں کی طرف بھاگا
اور اپنے ساتھیوں کی لاشیں دیکھ کر وہ وہاں سے فرار ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد وہ دوبارہ بھیس بدل کے آیا علی بابا سے بدلہ لینے کے لیے، لیکن ایک رقص کی محفل میں مرجینا نے اس چور کو پہچان لیا اور اپنی چھری سے اس کا کام تمام کر دیا۔ علی بابا مرجینا کی اس بہادری اور وفاداری پر اتنا خوش ہوا کہ اس نے نہ صرف اسے آزاد کیا بلکہ اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دی۔ علی بابا نے غار کا راز صرف اپنی نسلوں کو منتقل کیا اور وہ سونا غریبوں کی مدد اور شہر کی بھلائی کے لیے استعمال کرنے لگا۔